بات چلیں جی ٹھیک ہے بھائی آپ کا کیا ادعا ہاں جی۔ ہے کیا آپ کا اس کے مطابق ہمارا سوال یہ ہے جی کہ اس کے متعلق پہلا تو وہ بتایا جاتا ہے بھی ابن ابی شیبہ کا، ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے دروازے پر دستک ہوئی، ہوں تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ وہ دروازے پر گئی، جی تو اس پر پوچھا کون ہے، آگے سے جواب آیا عمر ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو ہوں بات میں کہہ رہا ہوں میں نے شیعوں سے ہی سنی ہے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، سب سے زیادہ آپ کے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے گھر میں یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں اس گھر کو ان پر آگ لگا دوں گا۔ ہوں اتنی بات ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور روایت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے 28,200، کیونکہ ہمارے پاس ابن ابی شیبہ ہے نہیں، بہرحال اس ہوں روایت کا نمبر یہی آتا ہے 28,200۔ صحیح صحیح اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، پہلی بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو ہوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی ہوں جب کہ مرد گھر میں موجود تھے؟ ہوں حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس جی لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر کوئی میں نہیں کوئی کرتا بندہ موجود دروازے پر دستک ہو تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے گھر کے وہ باہر چلی جائے، تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو، اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھئی باہر کون آیا ہے، اس جی بات سر کو پہلی بات تو یہ اسے ہی ہمارا دل نہیں مانتا۔ اس کے بعد آگے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو آپ نے بھی آپ سے بھی ایک مرتبہ سنا تھا کہ جناب جب یہ واقعہ ہوا حضرت علی جو تھے مولا علی وہ گھر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد جناب یہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر حضرت مولا علی نے آ کے جناب حضرت عمر کو پکڑا، انہیں مارا وغیرہ یہ سب کچھ ہے، یہ باتیں میں نے آپ سے ہی سنی۔ اچھا اس کے بعد جب اگر یہ دروازہ جلانے والا واقعہ پیش آیا، تو ایک ایک حضرت سوال عمر کریں نا گئے، آپ سوال ایک کریں اس کا جواب لے لیں پھر اگلا سوال کریں صحیح ہے چلو ٹھیک ہے، یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے جی میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں دیکھیں یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے فی یعنی اس کی صحیح احادیث ہیں یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہم السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو صحیح سلم کی حالت میں ہو سلامتی میں ہو میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے ٹھیک ہے نا اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روات کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے۔ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے۔ اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں، کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم، یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل علی فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہیں، سب سے زیادہ ایمان میں، تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ۔ اور اگر یہ ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو جفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں، یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے۔ کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا، پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے، یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں۔ اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عزت اہل بیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عطرت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دی ہے؟
رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی اذکرکم اللہ اہل بیتی, اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو, بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی, گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے, سبحان اللہ. مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب سوال کا جواب ابھی آ رہا, ابھی 2 منٹ دے دو, آ رہا ہے. ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب. شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے, وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا, اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا, بلکہ اعلان جنگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں, یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئی. یہ دیکھیں, فلما خرج عمر جاؤها, جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے. کون آ گئے؟ علی علیہ السلام, طلحہ وغیرہ آ گئے. تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں. جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے, فلما خرج جاؤها, جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے. اچھا, تعلمون ان عمر قد جانی, زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے. وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم, تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ, اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا, عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا, آگ لگا دے گا. فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ, تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر واپس نہ آئیں, کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا. فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ, پھر وہ چلے گئے. یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے, عمر کا پکا غلام ہے, عمر کا وفادار. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا. تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے, ٹھیک ہے نا, کہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تھیں اور امیر المومنین بھی گھر میں ہے, طلحہ وغیرہ بھی گھر میں, تو زہرا گئے, ٹھیک ہے نا. اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے. جب وہ لوگ آگ واقع لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو, میں ان کے سوال کے جواب دے دوں. یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے, یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے, عرفن بھی عیب نہیں ہے, بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے, جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو, خون ریزی نہ ہو, یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو. میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں, یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی. یہاں پر عائشہ کہتی ہیں, ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلستا ولا مشیتا من فاطمہ. عائشہ قسم کہتی ہے, اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو, بولنے میں, دیانت میں, دین میں, عبادت میں, اور چلنے میں, پھرنے میں, اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے. اور بھائی جو پوچھ رہے ہیں پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے. اور بھائی اب میں بتاتا ہوں دروازے پہ جب ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے, تب جاتی ہے. سن لو تھوڑا سا بھی دروازے پہ نہیں جاتی. ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور حضرت فاطمہ پوچھ رہے ہیں. توہین تو یہ ہے نا, توہین یہ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے, تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا. جو شخص اب سن لو نا شیخ صاحب,
یہ جھوٹ جھوٹ ہے، ہے، آپ کی بالکل کتاب سے جھوٹ دکھایا ہے، آدمی آپ نہیں کی کتاب سے بتائیں گے، یہ آپ جھوٹ سن ہے لو چڑیوں کا۔ سن لو ہاں جی، اب یہ آپ کی کتاب سے دکھا ہاں دیا کہتا ہے جھوٹ ہے جب اس میں دروازے کہاں پہ جو کسی دی گئی ہے، اب سن لو نا دھمکی بھائی دی گئی ہے۔ میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آئے تھے آگ بھی لے کے آئے تھے وہ الگ حدیث ہے آگ دکھا اب پوچھو مجھے پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل دکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے اب سن لو کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عائشہ قسم کا کہتی ہے بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے بوسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہے اگر وہ دروازے پہ جائے کہ یہاں پہ آگ کیوں لے کے آئے ہو سن لو شیخ صاحب ہمارے سوال کا جواب نہیں آ رہا۔ ایک منٹ، عائشہ کے تو آپ ویسے ہی مخالف ہیں، والد آپ حضرت خاموش عائشہ والد صاحب سے بھی پہلے نہ بولا حضرت عائشہ والد کو صاحب بیٹا یہ بات کر رہا ہے اپنے کافرہ مانتے ہیں، آپ کافرہ کی بات جھوٹ ہے، عائشہ کا نام بھی نہ لیں۔ عائشہ کا آپ یہ بتائیں کہ جناب دروازے کو جب تک ہوئی حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی؟ اب سن عائشہ سے آپ نے خود کتنی اب بار کہا سن ہے لو کہ حضرت علی گھر میں تھے، سن لو ان کی موجودگی میں کیوں گئی؟ پھر آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم لو نے آپ سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا حضرت علی اندر تھے اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے وہ حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا اب سن لو صحیح بھائی صاحب پہلی یہ بات ہے کہ یہ اس کا واقعہ واضح ہوا ہے مطلب ہے کہ حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی پر بےغیرت ظلم تم ہو ہوتا دیکھتے رہے، سیاسی ڈرامہ اپنا کیا اور زبان جب اپنا جناب زبان نے مار مار اب کر بے ہڈیاں غیرت توڑ دی، آپ ہیں تو بے یہ ادب کتاب آپ پکڑا ہیں ہوا کافر اندر سے آپ نہ ہیں کر کیا جی کیا بے غیرت بن گئے، آپ بے ہم نہیں غیرت ہیں مانتے صاحب کو، آپ گستاخ ہیں اب سن لو آپ کی مولوی کتابوں صاحب میں کیا لکھا ہے آپ نہیں نہیں ہے، مانتے آپ کے نہ حضرت علی ماننے کو سے بے غیرت بات کرتے ہیں، آپ بے غیرت آپ ہیں ابھی جب ہم دے رہے ہیں تو حضرت فاطمہ دروازے پہ جاتی ہیں شور کے ہوتے ہوئے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو جواب سن لو آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ کتاب ہے دیکھیں میرے عزیز یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں میں اس کا جواب نہیں دیتا میں اس کو چھوڑتا ہوں میں اس کو چپ کر شیخ چپ کر بکواس اپنی شیخ چپ کر اور چپ کر اور چپ اب کتابوں کی بات دلیل کی بات ہو رہی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ یہ ہوا ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جی اس کو بات ہم بھی تو گالیاں دیتے ہو، اچھا سن لو میرے محترم ناظرین یہاں پر اس نے اپنے ابو جان کو پیچھے دھکیل دیا ان کے ابو کو داڑھی تو لمبی ہے لیکن معاویہ کی بھی داڑھی لمبی ابو سفیان کی بھی داڑھی لمبی تھی ابو جہل کی بھی داڑھی لمبی تھی اللہ لعنت کرے ایسے سفید داڑھیوں پر جن کے دل میں سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے آپ اس بات کو تمیز سے بھی کہہ سکتے تھے اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ کی اپنی کتابوں سے یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ یہ لوگوں نے حملہ کیا ہے گر زہرا سلام اللہ علیہ پر تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کافر ہیں وہ بے غیرت ہیں ٹھیک ہے نا بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی یہ شخص گالی دے رہا ہے ابھی میری باری ہے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے ٹھیک ہے نا یہ جب تمیز سے بات کریں گے تو ان کی بات سنیں گے لیکن پہلے جی سر شیخ صاحب وہ سن لیں اس کے بعد آپ میں عادل بھائی سے کہہ رہا ہوں ایک ابو کو تھوڑا کول کرے مناظرہ کرنا ہے یا جھگڑا کرنا ہے جھگڑے کرنے کے لیے تیار ادھر نہیں بیٹھے میں نا دوسری بات یہ ہے اب تو وہ بتا رہے ہیں نا دیکھو ایک سوال کیا ہے تو اس کا ہمارے جواب دے لیے رہے توہین ہے، ہیں سن لیں اور پھر بھائی اپنی باری میں یا قائم رکھ دیتے ہیں پھر اپنی باری میں بات کریں جتنا کرنا ہو لیکن ابھی جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب تو لے لے کم سے کم
میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے۔ یہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے، وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا۔ فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی، ٹھیک ہے نا، تو پتہ یہ چلا۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت ابن حجر عسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت۔ بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہا ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند تب نہیں ہے، یہ تاریخ میں کہ نبی پاک علیہ یہ السلام نے بالکل فرمایا جو بندہ دیکھ کے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ تو اچھا، جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے، الگ سوال ہے کہ خاموش ہے تم۔ پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو، پھر اگلا سوال کرو نا۔ اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں وہ خاموش رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، نہیں آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے، ہاں آ کہاں پہ رہی ہے جلایا نا۔ ابھی سن لو، ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے، حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو، یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ کیا کہہ رہا ہوں مجھے؟ آپ کو گول نہ کریں، آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں، آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا، 3 سال بعد کی۔ بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا۔ وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا، جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا۔ بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا۔ آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو، اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ، اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ۔ اچھا، اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا۔ دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں۔ اچھا، المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون، 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں۔ ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع، ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا۔ فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے۔ کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی۔ یہ خلافت کیا، یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے۔ یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا۔ آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا۔ او بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، ہائے ہائے دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے۔ یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا۔ فتلقته فاطمہ علی الباب، حضرت بی بی سلام اللہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے۔ فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے
کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم، اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تب اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین، سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں، تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے لے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا، نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب اب دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ، اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے. نبی کے گھر کو آگ لگانے والا وہ بغیرت ہے، کافر ہے. ہاں، اپنے والد کو لے کے آؤ. پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ، والد کو لے کے آؤ. پیچھے ہٹ میاں، جب پیچھے ہٹو، والد کو لے کے آؤ. وہ جس کی داڑھی ابو سفیان کی داڑھی کی طرح، اس کو لے کے آؤ. لے کے آؤ اپنے ابو کو، لے کے آؤ اپنے ابو کو، لے کے آؤ نا، جس نے بغیرت بولا تھا. بغیرت کون ہے پتہ چلا نا؟ زندیق کون ہے، کافر کون ہے، ملعون کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ لگائے؟ وہ کیسے مسلمان ہے، ہمیں سمجھا دو بھائی. ابو کو لے کے آؤ. جب تک ابو کو نہیں لے کے آؤ گے آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں گی. اپنے ابو کو لے کے آؤ نا. ابو بکر کی بیوی حضرت ابو بیوی حضرت علی کے گھر میں تھی، علی کی بیوی عمر کے گھر میں تھی. اب بے وقوف، ابو بکر کی بیوی اس کے گھر میں تھی. ابو بکر کی بیوی کیوں اس کے گھر میں ہو؟ بے وقوف آدمی. ابو بکر جب مرا ہے تو علی علیہ السلام نے اس کے بیوے سے شادی کیا، تو اسے ابو بکر کی دوستی کیسے ہوگی کہ ابو بکر کا دوست ہے وہ؟ تم آگ لگانے کی بات کرو نا. جو بھائی تم موضوع سے نہ نکلو. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر ہے. نبی کے گھر کو آگ لگائے وہ افضل المسلمین ہے. تو کافر کی بیٹی کافرہ، نبی نے نکاح کیوں کیا حضرت عائشہ سے؟ وہ الگ سوال ہے. اوے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. چپ کر بغیر، چپ یہ دیکھو، چپ، خاموش. عجیب بات ہے، کافر بھی سی، رشتہ داریاں بھی. آپ ان کی کتابوں سے کفر دکھایا نا، میں نے کفر دکھایا نا. یہ ان کو اس نے سنا ہی نہیں. یہ مولوی چلا گیا تھا، اس مولوی نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر نے آگ نہیں لایا ہے. جب میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا نا کہ آگ لے کے آیا. جھوٹ ہے، ابو بکر نے آگ نہیں لگایا. اور جھوٹا تمہاری صحیح حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے. پرے ہٹ، اپنے ابو کو بات کرنے دے. میں سے گفتگو کرنا چاہتا لیکن یہ گفتگو علمی گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. بھائی جب گالی دے رہا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اس سے کیا میں گفتگو کروں؟ یار سن یا بس ٹھیک ہے بھائی. جنازہ گھر میں بچا سکیا، اور پیچھے ہٹ نا ابو کو کیمرے کے سامنے. کیسا بدتمیز لڑکا ہے بھائی، کیسا بدتمیز لوگ ہیں. ابو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو کیمرے کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں آپ. وہ آپ کو پیچھے دکھے رہا، آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ کوئی ادب ہے؟ انسان کا والد کافر بھی ہو، اس سے احترام کرنا واجب ہے.
मेरी बात सुनो ना, मैं उनको नहीं, इसलिए मैं अपनी तुम्हारा चीज़ क्या है, बात मैं सुनो, जब तेरे अब्बू बैठे हैं तो तुम्हारी क्या बात सुनो ना, करनी है? आप कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये कहाँ का दीन है? कहाँ का दीन है ये? रिश्तेदार वही तुम्हारा दीन है ना कि नबी के आग को घर को आग लगाने का दीन है। मेरी बात सुनो भाई साहब, अगर तुम्हें ये अबू झूठ बकर है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तुम्हारी किताब में लिखा है ना, झूठ ऐसे ही झूठ बनता है। हमारी किताबों में ये नहीं लिखा, हमारी ये किताब शियों की और तुम्हारी बकवास है, किताब में लिखा है ना भाई। शियों की बकवास है। हमारी अब किताब में बिल्कुल लिखा हुआ। बकवास है, नबी के घर को हमारी आग लगाना बिल्कुल बकवास है, लेकिन ये आप सही है, आप लोगों ने कर लिया, आपके इमामों ने यही काम किया। कहाँ लिखा है? नहीं, और अभी दिखा दिया ना, तुम अभी कहता कहाँ लिखा है? अभी तुम्हारी किताबों से दिखा दिया, फिर कहता कहाँ लिखा है? हमारे दिनों में अबू बकर उमर की मोहब्बत और भाई तुम्हारी किताबों में लिखा है, फिर कहता कहाँ लिखा है?